معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے، اس کا یہ خصوصی کرم ہے کہ آج کی اس مادی پرست دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنے خصوصی فضل سے ہمیں اور آپ کو اپنی زمینوں میں سب سے محبوب ترین زمین مسجد میں بیٹھ کر اپنے دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اپنے بندوں میں سب سے افضل ترین بندے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے، جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ آج کے اس درس میں جس نبی کا تذکرہ ہم کرنے والے ہیں، قرآن کریم میں نام کے ساتھ ان کا ذکر صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح نصارہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے اپنے زبانوں کی باتیں ہیں، یہ اپنے منہ سے کچھ بھی نکالتے ہیں، اس کی کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، یہ کفر ہے، جس کی وجہ سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کے پس منظر میں آپ جائیں گے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے اسی لیے انہیں کافر قرار دیا، اگرچہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، اللہ کے رسول کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن انہیں کافر قرار دیا اور کہا کہ ان سے جنگ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیونکہ جس طرح ماننا تھے اس طرح نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں ایک ہی مرتبہ نام کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں 259 میں اللہ رب العالمین نے اشارتوں ذکر کیا ہے، ان کے واقعے کا، ان کے نام کے بغیر ان کے واقعے کا ذکر کیا ہے، جس آیت کی تفسیر میں کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دانیال علیہ السلام تھے، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں آپ سن چکے ہیں، لیکن اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ عزیر علیہ السلام تھے، اور صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہ نبی کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے اور پھر ایمان لے آئے تھے۔ بہت بڑے خود بھی عالم تھے اور ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ
یہ عزیر علیہ السلام ہی تھے جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے اس آیت میں کیا ذکر کیا ہے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ یا یعنی اس سے پہلے ایک واقعہ اور بیان کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی کے اوپر عطف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد تو فرمایا کہ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو شخص نے کہا کہ اللہ اس بستی کے باشندوں کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی 100 سال تک کے لیے، 100 سال تک کے لیے اللہ رب العالمین نے موت دے دی، 100 سال مردہ رہے۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، ان سے کہا تم کتنے دن ٹھہرے رہے یہاں اس جگہ پر، تم کتنے دن تک تم نے وقت گزارا ہے؟ قال لبثت یوما و بعض یوم، تو کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک پورا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم یہاں 100 سال تک ٹھہرے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ 100 سال کی مدت میں بھی بالکل سڑی نہیں، خراب نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ واقعہ جو ہم نے تمہیں دکھایا اور یہ واقعہ جو پیش آیا، یہ اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام، اور ہاں تم گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور کس طرح سے ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دیکھا، ان کے سامنے ان کے مشاہدے میں ساری چیزیں آئیں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فوراً بول پڑے کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، میں اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ یعنی ان کا ایمان فوراً اسی وقت بڑھ گیا۔ تو اتنا تذکرہ قرآن کریم کے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی نام وغیرہ ذکر نہیں کیا گیا، بس ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی کھنڈر ہو چکی تھی، اپنے چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی بستی پوری ویران ہو گئی تھی، وہاں کے لوگ ختم ہو گئے تھے، کوئی نہیں تھا وہاں۔ جو انہوں نے دیکھا تو ان کے دل سے ایک آواز نکلی کہ کیسی آباد بستی تھی، ویران ہو گئی، یہ پھر اب کیسے آباد ہو سکتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا؟ یعنی اللہ کی قدرت پر شک نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھنے کے لیے اس میں غور و فکر کرنے لگے کہ دیکھیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے کچھ بھی، کیسے ہوگی یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان سوچتا ہے کیسے ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کو جو علم دیا گیا وہ ایک محدود علم ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے وارث دے، اور پھر جو اللہ رب العالمین کے پاس پیغام بھیجتا ہے کہ تمہیں ایک بیٹا ہونے والا ہے،
تو حیران ہو جاتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، انا یکون لی ولد، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر انہیں وہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی انہیں جو اسباب ہیں وہ کوئی اسباب نظر نہیں آتے کہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بیوی بھی بانجھ ہے، کیسے اولاد ہوگی؟ لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس طرح سے اللہ نے اپنے قدرت کی نشانی انہیں دکھائی. اب یہ کون تھے، کب گزرے تھے، کس وقت گزرے تھے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے. یہ بھی اختلاف ہے لوگوں میں کہ اللہ کے نبی تھے یا کوئی نیک بندے تھے. وہب بن منبع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عزیر یہ ایک دانا اور متقی آدمی تھے، اور اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے ایک نبی ہیں. ان کا زمانہ کیا ہے، کب کے تھے، اس کے تعلق سے کوئی مخصوص رائے نہیں ملتی. بس اتنا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے لے کر کے زکریا علیہ السلام کے درمیان کے ہیں، اسی بیچ میں کبھی کسی دور میں یہ ہوئے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بخت نصر کے زمانے کے آدمی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس کو تخت و تاراج کیا تھا، ویران کر دیا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کے لے کر چلا گیا تھا، اس کے بعد یہ وہاں سے گزرے تھے اس بستی سے. اور گزر بھی کیسے ہوا تھا، وہاں بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نکلے تھے، اپنے گدھے کو لے کر کے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نکلے تھے. دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، تو وہاں ایک کھنڈر دیکھا تو سوچا سایہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر یہاں آرام کرتا ہوں. جا کے اس کھنڈر میں بیٹھ گئے. یعنی کچھ دیواریں کھڑی تھی، کچھ گری پڑی تھی، پورا ویران تھا. اپنے گدھے کو ایک طرف باندھا اور ان کے پاس کچھ ٹوکریاں تھی، اس میں کچھ سامان تھے، انجیر تھا، انگور تھا، سوکھی روٹیاں تھی. تو اس کا رس نکالا ایک پیالے میں انگور کا اور روٹیاں اس میں بھگوئی کی کھائیں گے، اور ٹیک لگا کر بیٹھے کہ تھوڑی نرم ہو جائے روٹیاں پھر کھاتا ہوں. اتنے ہی دیر میں وہ غور کرنے لگے کہ دیکھیں یہ کیسی بیت المقدس کس طرح سے ویران ہو گیا ہے، کیسا آباد تھا، کتنی چہل پہل تھی، پھر دوبارہ کیسے آباد ہوگا. یہ ایسے خیال کے دل کے اندر آیا، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں کے لوگ پھر کب آباد ہوں گے، کیسے ہوں گے. یہ خیال آیا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے ان کی روح وہاں قبض کر لی، ان کی وفات ہو گئی. وہ 70 سال تک ویسے ہی وہ بستی ویران پڑی رہی اور یہ بھی مرے وہی پڑے رہے. 70 سال کے بعد دھیرے دھیرے لوگ، ظاہر سی بات ہے بہت سارے 70 سالوں میں بہت سارے حادثات ہوئے ہوں گے، بہت سارے طوفان آئے ہوں گے اور مٹی کے نیچے دفن ہو گئے ہوں گے. تبھی تو لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں. ان کا گدھا بھی سڑ گل گیا، ہڈیاں چمکنے لگی. تو 70 سالوں کے بعد پھر وہ بستی آباد ہو گئی، اور پھر بستی کے اندر چہل پہل ہو گئی. اور اس کے مزید 30 سال کے بعد اور رونق بڑھ گئی اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر. پھر 100 سال پورے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. جب دوبارہ ان کی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ پورا منظر بدلا ہوا ہے. منظر تو انہوں نے بعد میں دیکھا، پہلے اللہ رب العالمین نے خود ان کی اپنی ذات کو انہیں دکھایا کہ دیکھو تمہیں کیسے زندہ کرتا ہوں. روایت کے اندر کہ پہلے اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھیں زندہ کی تاکہ یہ خود اپنے آپ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں. اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. آج کی سائنس مانے یا نہ مانے کہ انسان کا دل مردہ ہے تو آنکھیں کیسے زندہ ہو سکتی ہیں. ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلے ان کے دل کو زندہ کیا تاکہ یہ محسوس کر سکے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا
کہ انسان کی ران اس سے بات کرے گی، انسان کے جوتے کا فیتا، اس کی چپل کا، جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جان دے سکتا ہے، انسان کے جسم میں کچھ حصے کو مردہ، کچھ حصے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کو پہلے زندہ کیا تاکہ اپنے آپ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے جسم کو پورا زندہ کیا، اور یہ صحیح سالم ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ان سے پوچھا کم لبثت، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہتے ہیں اس لیے انہیں محسوس ہوا کہ یہ جب ٹھہرے تھے وہاں تو دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، سایہ حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور جب روح ڈالی گئی اور دوبارہ انہیں زندہ کیا گیا تو شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ تو انہیں لگا کہ ابھی دوپہر سے شام کو تو میں نے گزارا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے یہاں گزارا ہے، تھوڑے سا وقت گزارا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک یہاں گزار چکے ہیں، 100 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں۔ آپ سوچیں 100 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے، نسلیں بدل جاتی ہیں، بہت کچھ تبدیل آ جاتی ہے۔ آپ اپنی اتنی سی زندگی میں دیکھے ہوں گے جس کی 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر ہے، کتنی تبدیلی آتی، کیسے کیسے حادثات سے آدمی گزرتا ہے۔ یہاں رک کر کے تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے نبی ہے، سب سے افضل ہے، کہ انبیاء سے افضل دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہوتی، لیکن زمانے کے حوادث تو دور کی بات، خود یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کتنے دن تک یہاں رہا ہوں۔ آج جو لوگ بزرگوں کی قبروں پر یہ نظریہ، یہ سوچ لے کر کے جاتے ہیں کہ انہیں ہمارے آنے کی خبر ہوتی ہے، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہمارے لیے وسیلہ بنتے ہیں، کس قدر باطل نظریہ یہ۔ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، روحیں آتی ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہے روحیں آتی ہیں، قبرستان کی زیارت کرنے لوگ جاتے ہیں، گھروں میں طرح کے پکوان بناتے ہیں ان کے لیے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں 100 سال میں کتنے شعبان آئے، ان کے پاس کون آیا، کتنے لوگ وہاں سے گزرے، کتنے لوگ وہاں بیٹھ کر سایہ حاصل کیے ہوں گے، کتنے لوگ وہاں بیٹھ کر کیسی کیسی باتیں کیے ہوں گے، کچھ بھی خبر نہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کچھ بھی بیان کرنے سے پہلے شروع میں ہی آگاہ کر دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ اللہ رب العالمین جس کا اس دنیا سے رشتہ کاٹ دیتا ہے وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ بھی خبر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو اپنے امتیوں کو حوض کوثر پر پانی پلائیں گے، اور آپ سے پوچھا کہ آپ کیسے پہچانیں گے، تو آپ نے کہا کہ میری امتیوں کے اعضائے وضو کے پانی کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، جہاں جہاں تک وہ دھوتے تھے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی، یہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہوگی، یہ صرف میرے امتی کی خصوصیت ہوگی۔ انہی میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں فرشتے روکنے لگیں گے، میرے پاس نہیں آنے دیں گے، تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ انہیں میرے پاس آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں نکال لی، آپ کے دین میں بہت ساری نئی نئی چیزیں نکال لی۔ فرشتے کیا جواب دیں گے کہ آپ کو نہیں پتا، اور واقعی اللہ کے وسلم اقرار کریں گے جب یہ بات سنیں گے کہ اچھا انہوں نے میرے دین میں نئی باتیں نکالی، جو میں دین دے کر گیا تھا اس کے علاوہ مزید انہوں نے کچھ بڑھائے، تو آپ کا غصہ بڑھ جائے گا اور آپ کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر آبادی، دور ہٹاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہے، اس میں کچھ بھی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا ہے، کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی رسم، یہ معلوم ہوا۔ دوسرا یہ کہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے عزیر علیہ السلام ہو،
جو بھی دنیا سے جاتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو خبر نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں بادلوں میں اڑتے ہوئے آتے ہیں اور حاجتیں پوری کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. یہ سارے باطل عقیدے. تو جب عزیر علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ کتنا ٹھہرے, تو انہوں نے کہا کہ ایک دن جیسا کچھ کہا نہیں بلکہ آپ 100 سال تک یہاں ٹھہرے. پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا اور زندہ کر کے انہیں کہا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو. یہ بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے کہ 100 سال تک تمہارا یہ انگور کا رس, یہ انجیر اور یہ تمہاری روٹی ویسے رکھی ہوئی, لم یتسنہ, اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے, سڑے گلے نہیں, ان کا ذائقہ ان کا ٹیسٹ نہیں بدلا ہے. اللہ رب العالمین نے حفاظت کی, ویسے رکھا ہے اسے. اور اپنے گدھے کو دیکھو کس طرح سے وہ ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا ہے. اور پھر کہا کہ دیکھو اس کی طرف, میں تمہیں یہ بھی دکھاتا ہوں کیسے اس کو زندہ کرتا ہوں, اس کی ہڈیوں کیسے جمع کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہوا بھیجی, اس نے ہڈیوں کو اڑا کر کے جوڑ کر کے پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر کے کھڑا کر دیا. ثم نکسوها لحما, اللہ نے کہا پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا. پہلے ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور جہاں جو ہڈیاں رہتی ہیں اس کو وہاں فٹ کیا, لگایا, اور لگانے کے بعد جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر کے گدھا کھڑا ہو گیا. اللہ نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا, ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے, اس کے اوپر کھال آ رہی ہے, اس کے اوپر بال آ رہے ہیں. فرشتے نہ کر کے گدھے کے نتنے میں روح پھونکی تو گدھا زندہ ہو کر کے ہینکنے لگا, آواز نکالنے لگا. یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں اس بات کو سب سے بہتر جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کسی انسان کے سامنے جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے, اس کا یقین بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ نے سنا ایک واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ایک شخص کے بارے میں کہا جو بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا. صحابہ اس کے اوپر رقص کر رہے تھے کہ آج کی پوری بازی تو یہی لے گیا ہے اور جنت میں بڑا اونچا مقام بنا لیا اس نے. نبی نے فرمایا کہ نہیں, یہ جہنم میں جائے گا. ایک صحابی پیچھے لگ گئے اور اس کے ایک ایک حرکت کو نوٹ کرنے لگے. انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی لڑتے 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 بہت دور نکل گیا, آگے نکل گیا اور زخموں سے چور ہو گیا. پریشان ہوا, اسے موت نہیں آ رہی تھی. اس نے اپنی تلوار کھڑی کی اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا, اپنی تلوار اپنے پیٹ میں ڈال کر کے اور خودکشی کر کے مر گیا. بھاگے بھاگے آئے, اللہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حالانکہ پہلے سے مسلمان تھے, وہ صحابی تھے. میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا کیا بات ہے, واقعہ کیا ہے؟ کہا آپ نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ جہنمی ہے, میں نے سوچا تھا کہ آپ کی زبان سے بات نکلی ہے غلط نہیں ہو سکتی. نبی نے اگر کہا ہے تو غلط نہیں ہو سکتی, اور ضرور اس کا خاتمہ کسی ایسی چیز پر ہوگا جس سے جہنم کو مستحق بنے گا. میں وہی خاتمہ دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ اگر سے بڑی بہادر سے لڑا لیکن یہ آخر میں خودکشی کر کے مرا, اور خودکشی کرنے والے کے لیے جہنم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پھر سے اپنے ایمان کا اظہار کیا. تو انسان جب کوئی حادثہ دیکھتا ہے, کوئی واقعہ دیکھتا ہے, اس میں غور کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں پہلے سے, لیکن دیکھنے کے بعد اور کیفیت ہو جاتی ہے. بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. تو اس طرح سے عزیر علیہ السلام نے ساری چیزوں کو دیکھا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائی, اپنی قدرت کی نشانی. چنانچہ اپنے گدھے پر سوار ہوئی, اپنی آبادی میں گئے. دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوئی انہیں پہچان نہیں رہا ہے. 100 سال کے بعد نسلیں چینج ہوں گئی, کون پہچانے گا کہ 40 سال کے عزیر علیہ السلام جو 100 سال پہلے غائب ہو چکے ہیں وہ پھر سے اسی عمر میں واپس آ سکتے ہیں؟ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے. ان کے بیٹے بھی ان کے سامنے بوڑھے ہو چکے تھے, ان کے پوتے بھی بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے. اپنے گھر کے پاس گئے, گھر بھی پہچان میں نہیں آ رہا ہے, آگے نکل گئے. پھر آئے اپنے گھر کی طرف, ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور اس کو تھوڑا پہچاننے کی کوشش کی. پہچانا اور پہچان کر کے کہا کہ میں عزیر ہوں, جو ان کی لونڈی تھی. وہ بھی اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی.
جب یہ چھوڑ کر کے گئے تھے تو اس وقت تو جوان تھی، اور جب یہ لوٹ کر کے آئے تو وہ 120 سال کی بڑھیا ہو چکی تھی، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی. یعنی جب یہ چھوڑ کر کے گئے تھے تب 20 سال کی تھی، لوٹ کر کے آئے تو 120 سال کی ہو گئی. جب انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں تو اس نے کہا کہ کیا بڑھیا سے مذاق کرتے ہو؟ عزیر علیہ السلام کا تو یہاں کوئی اب نام بھی لینے والا نہیں، لوگ ان کو بھول چکے ہیں. کہا نہیں یہ میرا گھر ہے، میں عزیر ہوں. تو کہا اچھا عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، اگر تم مستجاب الدعوات ہو تو تم دعا کرو اللہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے. انہوں نے دعا کی، اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ گئی. وہ دیکھنے لگی اور دیکھ کر واقعی پہچان لیا. پھر انہوں نے دعا کی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، چلنے لگی. پھر اس کو اپنا واقعہ بتایا، کہا کہ اللہ نے مجھے 100 سال تک کے لیے موت دے دی تھی اور اس کے بعد اللہ نے مجھے زندہ کیا، دوبارہ زندگی لے کر کے میں آیا ہوں. تو اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام 100 سال سے لاپتہ تھے، ان کا کوئی سراغ بھی نہیں مل رہا تھا کہ کہاں ہے. خیر وہ انہیں لے کر کے ایک مجلس میں گئی جہاں ان کے بیٹے وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے، ایک بیٹا ان کا 118 سال کا ہو چکا تھا. ان بیٹے کو چھوڑ کر گئے تھے تو 18 سال کا تھا، 100 سال کے بعد آئے 118 سال کا بوڑھا بیٹا ہو چکا تھا. ان کے پوتے اس مجلس میں موجود تھے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. جب اس بڑھیا نے تعارف کروایا، کہا کہ دیکھو یہ عزیر علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہیں، یہ آئے ہیں، تو لوگوں کو یقین نہیں آیا. اور بڑھیا نے انہیں ثبوت بھی دیا، کہا کہ یہ انہوں نے دعا کہ اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دی، میں ان کی لونڈی ہوں. خیر ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہاں ہمارے والد صاحب کے پیٹھ پر ایک تل کا نشان تھا، آپ دکھائیں کیا واقعی ہے. انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا کہ ہاں یہی عزیر علیہ السلام. پھر انہوں نے کہا کہ اب تو تورات ہمارے پاس اصلی صورت میں موجود نہیں ہے، سب بوسیدہ ہو چکی ہے، پھٹ چکی ہے. ان کے والد عزیر علیہ السلام کے والد نے وہ تورات کا ایک نسخہ کہیں چھپا دیا تھا. جب بخت نصر نے بیت المقدس کو برباد کیا اور تورات کے نسخے بھی اس نے جلا دیے، تو ایک نسخہ کہیں چھپا دیا تھا، اس کو نکال کر کے لائے تو اس کے بھی ورق وغیرہ پھٹ چکے تھے. 100 سال تک کتاب کہیں رکھی رہے تو ظاہر سی بات ہے دیمک لگ جاتے ہیں، بہت کچھ کھا لیتی ہے، کتابیں پھٹنے لگتی ہیں. تو کہا کہ اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو عزیر علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہے جنہیں تورات پورا زبانی یاد تھی، آپ سنا دیجیے تو ہم مانیں گے کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں. بہرحال انہوں نے تورات کو بھی زبانی سنایا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ گئے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، لوگ ان کے پاس جمع تھے، بھیڑ لگائے ہوئے تھے. اسی دوران آسمان سے 2 شہاب یعنی 2 آگ کے شعلے آسمان سے آئے اور عزیر علیہ السلام کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ رب العالمین نے گویا کہ ایک کرشمہ دکھایا کہ اس وقت انہیں پوری تورات پھر سے اس قدر اتنے اچھے سے یاد ہو گئی کہ انہوں نے وہی تورات لکھ کر کے بھی سب کو دے دی. جب یہ کرشمہ اور یہ خود اللہ کی قدرت کی نشانی لوگوں نے دیکھا تو شیطان نے انہیں اس ذریعے سے گمراہ کیا اور کہا کہ عزیر علیہ السلام اگر تورات کو جو بوسیدہ ہو جانے کے بعد، پھٹ جانے کے بعد اور ختم ہو جانے کے بعد لوگوں کو کچھ اس کی صورتیں، کچھ آیتیں یاد تھیں، اکثر اس سے غائب ہو چکا تھا، انہوں نے اگر لکھ دیا ہے تو یقین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر یہودیوں کے اندر یہ عقیدہ پھیل گیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دیکھیں کس طرح سے شیطان انسان کے کمزور پوائنٹ کی طرف سے آتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہے.
جیسے عیسائیوں کو گمراہ کیا کہ عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ایسے مسلمانوں کے اندر بھی اگر یہ کہلواتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں تو لوگ جھٹلا دیتے. اس لیے شیطان نے ایک اور نظریہ گڑھا کہ یہ اللہ کا جز ہیں، نور من نور اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے، اللہ نے اپنے نور سے ان کو پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کے نور کا حصہ ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ اس کی تردید کی کہ اللہ کی ذات سے کوئی نہیں نکلا ہے، اللہ کا کوئی جز ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے. تو اس طرح سے یہ عقیدہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. کہتے ہیں نشانی کیا تھی؟ یہ کتنی عجیب نشانی ہے اللہ قدرت کی کہ ایک ہی مجلس کے اندر باپ موجود ہے، بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہے. بیٹا بھی پوتا بھی اپنے باپ سے بڑا ہے عمر میں. حضرت الاسلام جب آئے تو 40 سال کے ہی تھے، وہ 40 سال کے جوان ہیں اور ان کے سامنے ان کا بیٹا 118 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے. ان کے پوتے بھی بوڑھے ہونے کے قریب آئے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی. اور اس طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کے حوالے سے اور تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفسیر کتابوں کے اندر جو کچھ ذکر ہے اس کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ صحیح مسلم کے اندر، بلکہ بخاری مسلم دونوں کے اندر ایک واقعہ موجود ہے اور آپ نے سنا ہوگا پہلے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک نبی ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک چونٹی نے انہیں کاٹ لیا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں چونٹی کا گھر تھا، پورے گھر کو انہوں نے جلا دیا. اللہ رب العالمین نے اس کے پاس وہی بھیجی کہ تمہیں ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تمہیں اگر سزا ہی دینا تھا تو ایک چونٹی کو سزا دیتے، تم نے ساری چونٹیوں کو کیوں جلا دیا؟ ایسی مخلوق کو جو اللہ کی تصویر بیان کرتی ہیں انہیں تم نے کیوں سزا دی؟ ان سے پوچھ تاچھ کی. یہ بخاری مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اس کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. جس نبی کے ساتھ پیش آیا تھا وہ نبی عزیر علیہ السلام ہے. اس کے اندر بھی ہمارے لیے درس اور سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق اگر اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی قیمت ہے. کہ اگر کوئی اسے بلا وجہ ستاتا ہے، سزا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بات پرس کرے گا. تو ہم تو اللہ کے ایک عظیم مخلوق، اشرف المخلوقات قرار دیا اللہ نے. اللہ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کریں، اگر اللہ کی تصویر بیان کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟ کہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی سلوک کرے اللہ تعالیٰ بات پوچھ نہیں کرے گا. لیکن یہ بھی درس و سبق ہے کہ ہماری اور آپ کی قیمت اسی وقت تک ہے جب تک واقعی میں اللہ کی تصویر بیان کرنے والے ہو. قرآن کریم آپ پڑھیں، اللہ کو تصویر اتنی پسند ہے کہ اللہ نے خود اپنی تصویر بیان کی ہے. اللہ کے فرشتے اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں. زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے سوائے کچھ انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. سبحان اللہ کہنا یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں. اللہ رب العالمین کی ہر عیب سے، ہر کمی سے اور ہر طرح کے شرک سے سب سے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین کی تصویر کرنے والی مخلوق بغیر مددگار نہیں ہو سکتی. یہ حضرت السلام کا واقعہ تھا اور چند یہ عبرتیں اور نصیحتیں تھیں کہ اللہ رب العالمین یقین ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے چاہے کوئی کتنے مقرب اور نیک بندے ہوں، دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا سے ان کا رابطہ کٹ جاتا ہے. ہم اور آپ انہیں وسیلہ بنائیں، انہیں پکاریں
وہ ہمارے پکار سے بے خبر ہوتے ہیں. اس باطل عقیدے کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تسبیح کریں، تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہماری مدد کرے گا اور ہمیں بغیر مددگار نہیں چھوڑے گا. اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے قرآن کریم کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے سے اپنے عقیدے، اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں اپنی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق فرمائے. ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے مقصد میں غافل ہونے سے بچائے. اور جب تک ہم زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں، جب بھی دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں. رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے. ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.